نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ ہمیں انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں اپنے انسان ہونے پر شاید ہی کبھی شکر کا خیال آیا ہو، اس لیے کہ ہم نے اپنی اصلیت پر کبھی کم ہی غور کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی انسان کو بار بار اس کی حقیقت، اس کی اصلیت اور اس کی پیدائش کے مراحل کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ایک دوسری جگہ بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق کیچڑ سے ہوئی، سڑے ہوئے گارے سے ہوئی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیبا کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے، کیچڑ کی اولاد ہے۔ اسی طرح انسان اپنی اصلیت اور اپنی ابتدا میں کہاں سے پیدا ہوا؟ قرآن نے اسے سلالۃ من طین کا نام دیا۔ ذرا سوچیں، ہم اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں کیچڑ کا کیڑا بنا کے چھوڑ دیتا اور ہم اس سے آگے ترقی کر کے انسان نہ بن پاتے، پھر ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ان نعمتوں سے جو آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، بھلا کہاں فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ یہ رنگا رنگی، یہ زینت، یہ حسن اور یہ طرح طرح کی نعمتیں جو دن رات ہم اندھا دھند استعمال کر رہے ہیں، بھلا ہمارا ان میں کیا حصہ ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس اگلے مرحلے پر انسان کے بارے میں فرمایا کہ خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفہ کو علقہ میں تبدیل کیا۔ علقہ عربی زبان میں جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ اسی طرح علقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز، سسپینڈڈ۔ اسی طرح جونک کو بھی عربی زبان میں علقہ کہا جاتا ہے۔ انسان اگر اسی مرحلے میں چھوڑ دیا جاتا، رحم مادر میں لٹکی ہوئی شکل میں ہمیشہ کے لیے، یا جمے ہوئے خون کی شکل میں، یا ایک جونک کی شکل میں، اور جونک آپ کو معلوم ہے کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جوہڑ میں، چھپڑ میں۔ گائے بھینسیں جب اس میں نہانے کے لیے جاتی ہیں تو عموماً ان کو چمٹ جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک جونک بنا کر کسی چھپڑ میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اس احسن الخالقین نے ہمیں بہترین شکل پر پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس علقہ کو مضغہ میں تبدیل کیا۔ مضغہ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں جو چبائے جانے کے لائق ہوتی ہے۔ اس شکل میں انسان اپنے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، مائکروسکوپک طریقے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو بالکل جانور کے مشابہ ہوتا ہے۔ بازوں کی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے نشان، اور ٹانگوں کی جگہ پر اور لمبی سی ٹیل، جو انسان کو دکھایا گیا کہ اللہ نے تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں ایک جانور بنا دیتا، کوئی کتے یا بلی کی شکل میں، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں پیدا کیا، انسان پیدا کیا۔ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر اٹھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت، بہت بلند شان ہے اللہ جو سب پیدا کرنے والوں میں بہترین خالق ہے۔ تو انسان اگر اپنی تخلیق کے مرحلوں پہ غور کرے اور اپنی اس حالت پر جسے قرآن پاک میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
البتہ تحقیق انسان کو ہم نے سب سے بہترین حالت پر پیدا کیا. اگر انسان اس پر غور کرے تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہ جائے. صرف اپنے وجود پر کتنی بہترین شکل و صورت دی، کس قدر بہترین عقل دی، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، اچھے برے میں پہچان کرنے کی توفیق دی. اور اس ساری بہترین نعمت کے ساتھ اللہ نے جب ہمیں بنایا تو پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا. تمام چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. یہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، سمندر ہوں یا خشکی ہو، نباتات ہوں یا جمادات، ہم اپنی مرضی کی چیزیں ان سے بناتے چلے جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے سامان ان سے نکالتے چلے جاتے ہیں. یہ سب کچھ پا کر آخر ہم پر بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہوگی، ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہوگا. اور پھر صرف ان چیزوں سے ہی فائدہ حاصل کرنا نہیں سکھایا اللہ نے، ہم پر ایک اور بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے وہ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے، بھٹکے ہوئے تھے، راستہ کھوئے ہوئے تھے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس تعلیم کا مل جانا، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو تخلیق کیا، جس نے انسان کو بولنا سکھایا. یہ بولنے کی قوت کسی اور جانور کو نہیں ملی. کوئی اور جانور انسان کے علاوہ اس طرح بات نہیں کر سکتا جس طرح میں اور آپ اپنے جذبات، غم، غصے، خوشی، عقل، ہر چیز کا اظہار اپنی زبان کے ساتھ کرتے ہیں. انسان کی بہترین کوالٹی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، تو یہ رحمان کی رحمت کا ایک بہت عظیم الشان اظہار ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا اور اس کو کتاب دی، حکمت کی باتیں دی اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا. اس اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک بہترین مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا، انسان کو انسان سے ملایا، محبتیں عام کی، امن اور سکون کو عام کیا. اور اس سے پہلے لوگ ان تمام تصورات سے نہ آشنا تھے. عربوں کے ہاں 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں. جنگ بعث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ختم ہوئی 120 سال سے دو قبیلوں کے درمیان جاری تھی، بے شمار کشت و خون ہو چکا تھا. ان قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر و شکر کر دکھایا، کالے اور گورے کا حقیقتاً فرق مٹایا. رومی یا ایرانی یا عربی ان سب کو ایک جگہ پر لا کھڑا کیا اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہا. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر نہ صرف یہ کہ ساری دنیا بلکہ ہم خود بھی فرقہ واریت، اختلافات، گروہ بندیوں، ذاتوں اور مختلف چیزوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان نام کی چیز نہیں رہی. بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. یہ ہمارے اندر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہاں تو بلال حبشی اور عمر فاروق ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، آقا اور غلام کا فرق مٹ چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا. حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر آتق سیدنا بلال، ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کروایا تھا. وہ جو غلام تھے وہ آقا کہلانے لگے اپنی کوالٹیز کی وجہ سے، اپنی قابلیتوں کی وجہ سے، اپنے تقوی اور ایمان کی وجہ سے. لیکن آج
ہمارے اندر جو کلاس سسٹم ہے، جو معاشرتی اور طبقاتی تقسیم ہو چکی ہے، اس نے دراصل انسانوں کے درمیان محبت جنم نہیں دی، انسانوں کو انسانوں کا خیر خواہ اور وفادار نہیں بنایا، انسان کو انسان کے خون کا پیاسا بنا دیا، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، باہم حسد اور فساد میں جنم لیا، اور انسان نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا۔ ان سب مشکلات سے نکلنے کا راستہ کہاں کو ہے؟ کدھر کو جانا چاہیے انسان کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ان تمام مشکلات کا حل ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی ذات سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی